بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد التمش۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ تو بیٹا میں آج آپ سے کچھ سوال کروں گا جس کا آپ جواب دیں گے۔ جی ضرور۔ تو قرآن شریف کے تعلق سے بیٹا میں کچھ اہم سوالات کرنا چاہوں گا آپ سے، جسے آپ کو جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیے بیٹا، قرآن شریف میں جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ جگہ کا نام اور کب نازل ہوئی ہے، تاریخ کیا تھی؟ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے 610 میں نازل ہوئی ہے غار ہرا میں۔ گڈ۔ اور کب اس کا نام سورہ علق۔ سورہ علق۔ سورہ علق یہ بتائیں کہ بہت ایک دم رائٹ جواب تھا، اور جس کا نام سورہ علق ہے اور غار ہرا میں وہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے غار ہرا میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخ کیا تھی؟ 610۔ ویری گڈ۔ کون سی سورت ہے وہ؟ سورہ علق۔ ویری گڈ۔ اب یہ بتاؤ بیٹا، میں یہ پوچھوں گا جو پورا قرآن ٹوٹل جو نازل ہوا ہے وہ کتنے سالوں میں نازل ہوا ہے؟ پورا قرآن جو نازل ہوا وہ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ 23 سال میں۔ ویری گڈ۔ یہ بتائیے بیٹا، آپ کی جو پورا قرآن نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے سب سے پہلے کہاں نازل ہوا؟ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں آیا۔ ویری گڈ۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام زمین پر لے کے آتے جب ضرورت ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی، ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ اب یہ بتائیے بیٹا، جب قرآن نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جو کاتب وحی تھے ٹوٹل کتنے تھے جو قرآن کو لکھنے والے تھے؟ 40۔ ویری گڈ۔ جس میں سے آپ کو کیا کچھ کا نام یاد ہے؟ نام بتا سکتے ہیں کسی کا؟ ایک آدھ دو کا نام پتا ہے ہمیں۔ ویری گڈ۔ تو بتائیے جب قرآن نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے وہ صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، جن کو بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھوایا کرتے تھے؟ پہلے تو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق، اور باقی کے تو ہمیں یاد نہیں۔ ویری گڈ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ٹوٹل 40 تھے، جس میں سے کچھ کے نام یہ تھے۔ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ اب بیٹا آپ یہ بتائیے کہ قرآن شریف جب نازل ہوتی تھی، کیا جو آج موجودہ حالات میں ہم جو کاغذ دیکھتے ہیں، کیا ٹھیک اسی طرح سے کاغذ تھے یا کسی اور چیز پہ اس وقت لکھتے تھے؟ پہلے زمانے میں تو کاغذ کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، نہ کاغذ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو جب قرآن حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر جاتے تھے تو وہ پتھروں پر لکھتے تھے، پتلی پتلی سلیٹیں ہوتی تھی اس پر لکھتے تھے، اور پتوں پر لکھتے تھے، کھجور کے اور لیدر پہ، چمڑوں۔ ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے، ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ یہ بتائیے کہ قرآن شریف میں جو سب سے اخیر میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ مائدہ۔ ویری گڈ۔ کہاں نازل ہوئی، مدینے میں یا مکے میں؟ مدینے میں۔ ویری گڈ، سورہ مائدہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ بیٹا اب لاسٹ میں آپ کسی کیا کہتے ہیں کسی سورت کا خلاصہ بتا پائیں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سورہ فیل کتنے نمبر پہ ہے؟ سورہ فیل سورہ فیل ہے 105۔ 105 نمبر پر سورہ فیل ہے۔ تو سورہ فیل، یہ فیل کیوں کہتے ہیں؟ یہ فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ ویری گڈ۔ تو کیا ہوا اس میں، کیا اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے سورہ فیل کا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک بادشاہ تھا ابراہ نام کا، وہ دو ملکوں کا بادشاہ تھا، ایک یمن کا تھا اور ایک ایتھوپیا کا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا، اس لیے کیونکہ جو عرب میں نا ٹور زیادہ ہوتا تھا کعبے کے لیے، لوگ کعبے کو دیکھنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے بہت لوگ آتے تھے۔ تو ابراہ نے سوچا کہ یہ ہمارے شہر میں بھی ہونا چاہیے، تو ابراہ نے سوچا کہ ہم کعبے کو ڈھا دیں گے۔ تو پھر
قریش گھرانے کا ایک آدمی جو ہے انہوں نے بتایا، ایک تھوڑا سا خلاصہ بتایا ہے کہ کعبہ کو ڈھانے کی بات کی ابراہ نے، اور اس کے ذہن میں اس طرح سے سوالات آئے کہ کعبہ کو ڈھا دیں۔ فی الحال ابراہ ہی کا ذکر ہے۔ اب بیٹا جس سال جو مطلب یہ ہاتھیوں کا جو سال تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل۔ ویری گڈ، عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اور کچھ خاص بات عام الفیل کی، کچھ خاص بات کیا تھی؟ یہ ہاتھیوں کا اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عام الفیل کا جب واقعہ ہوا بیٹا، اس کے کتنے دنوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ 50 دنوں بعد۔ ویری گڈ۔ تو انہوں نے بتایا کہ 50 دنوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو بیٹا آپ کو یہ کس طرح سے آئیڈیا آیا کہ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب اور معنی بھی سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کہاں پر، سب سے پہلے بتائیں کہاں پڑھنے جاتے ہیں؟ کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں یا کسی مکتب میں؟ ہم گھر پر پڑھتے ہیں، کوئی پڑھانے آتا ہے ہمارے قاری صاحب، ان کا نام ہے عامر سر۔ ویری گڈ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ التمش اور ماشاءاللہ انہوں نے کچھ سوالات کے بالکل پرفیکٹ جواب دیے ہیں، اور سورہ فیل کا خلاصہ بھی بتایا ہے انہوں نے کس طرح سے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن بیٹا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ قرآن تو پڑھنا ہے تو ترجمے سے پڑھو، نہیں تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ویری گڈ۔ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ التمش کا یہ کہنا ہے کہ قرآن آپ پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، ورنہ اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا۔ ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے جواب دیا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔